مالک کائنات کی حمد و ثنا اور امام کائنات جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر درود و سلام کے بعد رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین، عظام، ائمہ، مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد عشرہ ذی الحج خالق کائنات کے محبوب ترین دنوں میں سے یہ دن، جس کی 8 تاریخ آج ہمارے ہاں ہے، اور اسی طرح آج عرفہ میں حجاج کا جمع ہونا، اللہ حکم الحاکمین جو وہاں پہنچ چکے ان کے پہنچنے کو قبول فرما لے، اور جو یہاں ہیں اللہ مالک الملک ان کو بھی اپنے گھر کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے، انہیں بھی اپنے گھر میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وہاں پر ہیں اللہ ان کی ساری محنتوں کو قبول فرماتے ہوئے ان کی ساری زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ہم جو یہاں ہیں اللہ ہم سب پر بھی اپنا رحم فرمائے اور ہم سب کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو اپنے فضل، اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یہ بڑے عظیم دن ہیں، یہ دعا کے دن ہیں، یہ مانگنے کے دن ہیں، یہ گڑ گڑانے کے دن ہیں، یہ تسبیح کہنے کے دن ہیں، یہ تکبیر کہنے کے دن ہیں، اپنی گردنوں کی اللہ سے جہنم کی آگ سے آزادی مانگنے کے دن ہیں۔ عرفہ کا دن جو اب وہاں گزر رہا کل ہمارے ہاں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے بندے کبھی سال میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے اس دن آزاد کرتے ہیں۔ تو مانگنا ہے معافی کو، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے اور اپنی جنت کا وارث ہم سب کو بنا دے۔ پھر قربانی کا معاملہ ہے، پچھلے جمعہ بھی ہم بات کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں اصل قربانی تو ہر امت میں رکھی گئی۔ عبادات آپ جتنی بھی کرتے ہیں یہ آپ کے لیے خاص نہیں ہے، ہر امت کے ساتھ یہ عبادات ہیں۔ آپ نے روزے کے بارے میں پڑھا، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم پر روزے فرض کیے، پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے، تم پر علیحدہ سے یہ ذمہ داری نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت یہ پہلے سے رکھ دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ارینا مناسکنا، یا اللہ ہمیں بتا دے کس طرح ہم حج کریں، ان کو بتا دیا گیا، پھر ہم پر بھی یہ ذمہ داری آ گئی۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر امت پر قربانی کو لازم کیا تھا، ہر امت کے لیے رکھا تھا قربانی کو، اور اس کا آغاز تو بہت پہلے ہوا جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، اور ہم سورہ مائدہ میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آپ خبر سنا دیجئے، پڑھ کے بتا دیجئے ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا وہ واقعہ، اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، جب انہوں نے قربانی پیش کی اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور میں، اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ اب جب یہ قربانی پیش کی دونوں بیٹوں نے آدم کے، حابیل و قابیل میں، تو اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا تیری قربانی کیوں قبول اللہ نے کر لی، میری کیوں نہیں قبول کی، میری قربانی کیوں نہیں قبول کی گئی، تیری کیوں قبول ہو گئی؟ تو جس کی قبول ہو چکی تھی اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اعمال کو تقوی کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں۔ تو اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے اندر کو ٹٹول،
کہ قربانی تو نے بھی کی، قربانی میں نے بھی کی، میری کیوں قبول ہوئی، تیری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اپنے اندر کوئی جو نقص ہے، کمزوری ہے، اس کو تلاش کر، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر۔ درستگی تو اپنے اندر لانی ہے نا، کہ اگر میرا کوئی عمل قبول نہیں ہو رہا تو مجھے اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ کیوں قبول نہیں ہو رہا، کہ میں دوسروں کے بارے میں سوچنے لگ جاؤں کہ اس کا کیوں قبول ہو گیا۔ اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میرے اندر کون سی کوتاہی رہ گئی، کون سی کمی رہ گئی ہے، کہاں پہ خامی ہے جس کی وجہ سے میرا عمل قبول نہیں ہو رہا۔ لیکن شیطان اس کے پیچھے لگا، اس نے کہا نہیں نہیں، یہ کیا ہوا کہ تو بھی تو کھیت کا غلہ لایا تھا نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل بیان نہیں کی۔ اگر ہم تھوڑا سا تورات کی طرف چلے جائیں تو تورات میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جو ہے وہ غلہ بانی کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا، اور ایک جو تھا وہ اناج زمین میں ہل جوتتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ دو۔ اب جو بکریاں کو چرانے والا تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، اس نے اپنے پورے غلے پہ نظر دوڑائی اور جو سب سے اچھا جانور لگا وہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ دوسرے نے اپنے کھیت پہ نظر دوڑائی، اس نے کہا یار اتنی محنت کی ہے، محنت سے اتنا کام کیا ہے، کھیت میں ہل جویا ہے، پھر فصل تیار ہوئی ہے، اب اللہ کے نام پہ کیا دوں؟ اب کیا وہ سوچ میں پڑ گیا، اور جو کمزور ترین حصہ فصل کا تھا وہ لا کے اللہ کے نام پہ دے دیا۔ اللہ نے نہیں قبول کیا، نہیں قبول کیا اللہ نے۔ وہ محبت سے لے کر کے آیا تھا، وہ چاہت سے لے کر کے اپنے پورے ریوڑ میں سے جو سب سے بہترین جانور تھا اللہ کے نام پہ لے آیا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا ہی پسند آ گئی کہ اس نے اپنی محبوب ترین چیز میرے نام پہ دینے کی کوشش کی، اور دوسرے نے دیکھا یار یہ تو مشکل بن گئی، کیا کریں؟ اس لیے تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنے پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ نہیں دیتے۔ دل کو لگنے والی چیز اللہ کے نام پہ دو، ردی نکارا چیز اب جب دیکھا کہ یہ میرے کام کی نہیں رہی، اللہ کے نام پہ دے دو، یہ کیا ہوا؟ ضرورت ہو خود اور پھر وہ چیز اللہ کے نام پہ دے دے، کسی اور کی ضرورت پوری کر دے، اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والوں کے عمل کو پسند کرتے ہیں۔ اب تو اپنے اندر تقوی پیدا کر، تیرے اندر رب کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ اللہ جب کسی چیز کے بارے میں تم سے تقاضا کرے اس عمل کو خوبصورت سے خوبصورت ترین کرنے کی کوشش کر۔ وہ بھائی پھر بھی نہیں سمجھا، اس نے کہا نہیں میں تجھے قتل ہی کر دوں گا، تیری اللہ نے کیوں قبول کر لی، میری کیوں قبول نہیں کی؟ کہنے لگا لأقتلن، قال لأقتلنک، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ اس نے سمجھایا میرے بھائی اس میں قتل کروانے والی کون سی بات ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے دل کو ٹٹول۔ کہنے لگا نہیں میں نے تجھے قتل، یہ پہلا قتل ہے اس قرۂ ارض پہ، اس زمین پر، جو حسد کی وجہ سے ہوا کہ اس کا کیوں میرا کیوں نہیں، یہ حسد ہوتا ہے۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا ایاکم والحسد ان الحسد تأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، دیکھو میں تمہیں حسد سے آگاہ کرتا ہوں، اس کو نہیں اپنے اندر آنے دینا، یہ نیکیوں کو اس طرح جلا کر کے ختم کر دیتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ جلا کر کے ختم کر دیتی ہے، نیکیاں ضائع برباد کروا دیتا ہے۔ آپ کتنی محنت سے نیک اعمال کرتے ہیں، حسد کی تھوڑی سی چنگاری آ گئی آپ کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ آپ نے جو محنت سے سجدے رکوع، آپ نے جو قربانیاں، آپ نے صدقہ خیرات جو محنت سے کیے ہوتے ہیں، ایک چنگاری ان سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ حسد کی ایک چنگاری۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، مجھ کو کیوں نہیں، اس کو کیوں، یہ حسد ہے۔ کسی کو کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملی اور آپ کے دل میں تھوڑا سا اور یہ کیوں، تو یہ حسد ہو گیا، اس نے آپ کے اعمال ضائع کر دیے، برباد کر دیے آپ کے اعمال۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو نعمت ملی تو
اللہ کی حمد کہیے، یا اللہ جس کو دی ہے تو نے عطا کی ہے، دینے والا بھی تو، لینے والا بھی تو، اس کو عطا کی، اس میں برکت دے دے، ہمیں بھی عطا کر۔ اب آپ کسی کے لیے برکت کی دعا کر دیں گے، آپ کو اپنے آپ وہ چیز مل جائے گی۔ آپ کسی کے لیے برکت کی، کسی کو کوئی چیز مل گئی، کسی بھائی نے گاڑی لے لی ہے تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے یار، ماشاء اللہ اللہ نے تجھے گاڑی دی ہے، اللہ اس کو اور بڑی دے، اور بڑی تجھے گاڑی دے۔ آپ نے نہیں دینی اپنی جیب سے، اللہ نے دینی ہے۔ اللہ سے آپ جب دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المرء المسلم مستجابۃ عند رأسہ ملک معقل۔ جب آپ کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں نا، اس کی غیر حاضری میں اس کے پاس، آپ کے پاس آ کر کے ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میرے بھائی کی وہ ضرورت ہوئی، یہ حاجت ہوئی، یہ معاملہ میرے فلاں بھائی کا پورا کر دے۔ فرشتہ آپ کے پاس آ کے چپکے سے کھڑا ہے اور وہ آپ کی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خود بھی دعا کر رہا ہے۔ فرشتہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے آپ کے ساتھ ساتھ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم استجب وَلَكَ بِمِثْلِهِ، یا اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، اس کی دعا کو، یہ جو میرا مسلمان بھائی بندہ دعا کر رہا ہے نا، یا اللہ تیرا بندہ قبول کر لے اس کی دعا کو، اور جس طرح کی یہ خیر دوسروں کے لیے مانگتا ہے اس کو بھی وہ خیر عطا فرما۔ یہ دوسروں کے لیے بھلائی برکت مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کو بھی برکتیں عطا فرما۔ دوسروں کے لیے صحت مانگ رہا ہے، اس کو بھی صحت عطا فرما۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ لیکن آدم کے بیٹوں میں کیا معاملہ ہوا؟ جب قربانی ایک کی قبول کر لی گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی، تو کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اب جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا میرے بھائی مجھے قتل کرنا چاہے گا بھی نا، میں ہاتھ بڑھا کے تیری طرف نہیں کروں گا کہ تو مجھے مارے میں تجھ کو ماروں، ایسا نہیں کروں گا، میں اپنا ہاتھ روک لوں گا، میں تیرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کروں گا۔ اب یہ حسد کی بنا پر پہلا قتل، پہلا خون آدم کے بیٹے کا زمین پر بہتا ہے۔ شیطان نے ایسا غصہ دلایا، ایسا بھڑکایا، ایسا بھڑکایا کہ اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں قیامت تک جتنے قتل ہوتے جائیں گے ان کا ایک حصہ گناہ کا وہ پہلے قاتل کو ملتا جائے گا، اس کے کھاتے میں یہ سارے قتلوں کے گناہ اس کے کھاتے میں بھی جاتے جائیں گے جس نے آغاز اس گناہ کا کیا تھا۔ یہ ہے پہلا قتل، یہ پہلا قتل جو ہوا، اور وہ قربانی پیش کی گئی، قربانی کے معاملے میں یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد پھر قربانی چلتی رہی، سلسلہ یہ چلتا رہا، اور بقول یہودیوں کے انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ ہماری کتابوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ جب آخری نبی آئیں گے وہ ایک قربانی لائیں گے، قربانی کریں گے، آسمان سے آگ آئے گی، آ کر کے اس کو کھا لے گی، ہم اس کو مان لیں گے۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی، یہودیوں نے اپنی طرف سے کہی، کیونکہ پہلے قربانی کی قبولیت سامنے آ جاتی تھی اسی وقت۔ جو تورات کو اگر ہم پڑھیں، قربانی کرتے قربان گاہ میں اور آگ آتی آسمان سے، اگر قربانی کو جلا دیتی تو قبول ہو گئی، اگر نہیں جلایا تو قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ ایک معاملہ ہوتا تھا، ہمارے لیے آسانی کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال لیا، ورنہ اگر ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا تو ہم سب کے عیب کھل کے ایک دوسرے کے سامنے ہوتے، ہمارے بھی عیب کھلتے۔ ہمارے رب رحیم و کریم نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال لیا، اس معاملے کو موقوف کر دیا، تاکہ قربانیاں تم کرتے جاؤ، قبول کرنے نہ کرنے کا وہ معاملہ میری طرف رہنے دو، آپس میں تمہارے سطر نہیں کھلنے چاہیے، آپس میں تمہارے عیب نہیں کھلنے چاہیے۔ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اور قربانی کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ استطاعت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے اس کے بعد ہر سال قربانی کرتے رہے، ہر سال، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا عیدگاہ میں ہی منگوا لیتے قربانی، عیدگاہ میں ہی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد وہیں پہ مینڈوں کو
لٹا کر کے ذبح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ اس طرح جانور کو ذبح کرنا ہے۔ عیدگاہ میں قربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کبھی ایسے چتکبرے، وہ جس کے جو ہے وہ چاروں ہاتھ پاؤں سیاہ اور جو چہرہ ہے یہاں پر بھی آنکھوں میں سیاہی، اس طرح کے مینڈھے منگوا کر کے، چھترے منگوا کر کے ذبح کر۔ پھر ایک سفر پہ نکلے، حج کا موسم، قربانی کا موسم آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ اونٹ میں 7 شامل ہوتے تھے، یہاں اب کم پڑ گئے ہیں، 10 شامل ہو جاؤ۔ گائے میں 7 بندوں کو شامل کر دیا، اونٹ میں 10 بندوں کو وہاں پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے شامل کر دیا۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک جانور ایک گھر کی طرف سے پورا کفایت کرتا تھا۔ ابتدا میں مشکل تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نہیں تھا اتنا معاملہ، تو قربانیاں کرتے کا 3 دن سے زائد گوشت نہیں رکھنا گھروں میں، 3 دن سے زائد گوشت نہیں رکھنا، تقسیم کرو اس کو۔ پھر جب فراوانی ہو گئی، وسعتیں آ گئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی آسانیاں آ گئیں، بڑی بڑی قربانیاں ہونے لگی، پھر کہا کہ اب سب کو مل رہا ہے، اب تم رکھ سکتے ہو۔ پھر کہا اب اگر آج بھی وہ کیفیت بن جائے کہ اللہ نہ کرے کہ حالات ایسے بن جائیں کہ قربانیاں کم پڑ جائیں، تو پھر رکھنا منع ہو جائے گا، لیکن اگر وسعت ہے تو ضرور۔ تو یہ قربانی کا کرنا اصل میں تو وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ بھی ایک آ جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس عہد کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو ہمیں حکم دے گا تو تیرے نام پہ ہر چیز بھی قربان کرنے کو ہم تیار ہیں۔ اصل چیز تو یہ کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یا اللہ تیرا حکم آ جائے تو ہم اپنی ہر پسندیدہ چیز تیرے نام پہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اقرار ہے، یہ ایک عہد ہے اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ۔ یہ سائلنٹ میسج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ انسان کے ساتھ خاموش پیغام ہے۔ انسان یہ تصور کرے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام ہر چیز اللہ کے نام پہ دینے، یار کبھی تصور کر سکتے ہیں ہم کہ کتنی خوبصورت اور کس طرح کی اللہ کی فرما برداری اختیار کی انہوں نے۔ یہ کرو ابراہیم، جی ابراہیم یہ کرو، جی ابراہیم یہ کرو، جی ابراہیم یہ کرو، جی آگے سے انکار ہی نہیں کسی معاملے میں۔ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں جس طرح پچھلے جمعے کہہ رہا تھا، ہمارا بیٹا گم ہو جائے نا، 2-4 گھنٹوں کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جائے، فون پہ فون کر رہے ہوتے ہو، کدھر ہے، کدھر چلا گیا تو؟ سالوں کے لیے اور سینکڑوں میل دور کہہ دینا کہ بچے کو چھوڑ کے چلا۔ کبھی اپنے لیے تصور کیجئے، ہمیں کوئی کہے تو ہم کر سکتے ہیں؟ یہ قربانی ہم دے سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہم تو کہیں نہیں یار ٹھیک ہے، اللہ کا حکم اپنی جگہ پہ، اب کیا کریں، ہم تو دکان نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ تو حکم بہت بڑا ہے۔ اصل چیز یہ ہے اپنے اندر لانا، قربانیاں کرنے کے ساتھ یہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر لانا کہ میری زندگی میرے رب کی ہے، میں اس کے حکم پر جو وہ کہے گا کر گزروں گا۔ میں اپنے اللہ کے حکم پہ جو میرا رب مجھ کو کہے گا میں ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا۔ یہی ہے نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حنیفہ کیا ہوتا ہے کہ پھر میں یہ نہیں سوچوں گا کہ یہ کروں کہ نہ کروں، کروں تو کیسے کروں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر من وعن قبول کر لینا، یہ حنیفہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ پھر اپنی ذات، اپنی سوچ، اپنے معاملات ان کو نہیں دیکھنا۔ اور پھر جب یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قبولیت اور اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنے اوپر بندہ نافذ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر کے کہتے ہیں جبریل فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں آپ جبریل سے کہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ ہم سے پیار کیجئے، ہم جیسے بھی ہیں گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ہیں تو آپ ہی کے بندے، یا اللہ ہم سے پیار کیجئے۔
اپنی رحمت ہم پہ رکھیے، اور ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائیے جن کے بارے میں آپ جبریل امین علیہ السلام کو کہیں جبریل میں فلاں ابن فلاں سے پیار کرتا ہوں، اور پھر جبریل کہتے ہیں یا اللہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ پھر حاملین عرش، آسمانوں کے فرشتے سارے اعلان کرتے ہیں یا اللہ جس سے آپ پیار کرتے ہیں جبریل پیار کرتے ہیں، ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ پھر اس بندے کی محبت کو زمین کے لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے ایسا کر دے۔ تو یہ کیوں، کس طرح یہ مقام حاصل ہوتے ہیں؟ جب آپ اپنی میں کو ختم کر کے، جب آپ اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیں گے تو یہ مقام، یہ لازم نہیں ہے کسی خاص خاندان کے ساتھ ہے، کسی خاص قوم کے ساتھ ہے، کسی خاص قبیلے کے ساتھ ہے، کسی خاص علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہے، نہیں، کسی قوم، کسی رنگ، کسی نسل، کسی خاندان، کسی علاقے کا بندہ ہے، اور یہ خالق کائنات کا اعلان ہے۔ سورہ حجرات میں مالک فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی ثم جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے ایک مرد ایک عورت سے ساری سلسلہ انسانی کو چلایا، پھر ہم نے قومیں قبیلے بنا دیے لتعارفوا، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت کا معیار جو ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ اللہ کے ہاں عزت تمہارے دل کے تقوی کے ساتھ ہے۔ اگر تمہارے دل میں تقوی ہے تو اللہ کے ہاں تم عزت والے ہو، پھر رنگ نسل نہیں ہے۔ اور میں اس کی اکثر دیتا ہوں نا مثال کہ نہ خاندان ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ دنیا کے حساب سے خوبصورتی ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ، لیکن دل کا تقوی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، رخ انور صحابہ کرام کی طرف کیا تو پوچھا بلال جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی عمل ایسا بتاؤ کہ جس پر تم کو یہ گمان ہو کہ یہ میرا عمل اللہ کو بڑا پسند ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دین اسلام کی سمجھ دے دی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں بتاؤ کچھ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا جب میں جنت میں چل رہا تھا تو میرے آگے آگے قدموں کی آہٹ تھی، تو میں نے پوچھا تھا کہ کس کی، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال کے قدموں کی آہٹ۔ میں اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ تو یہ تقوی ہوتا ہے، تقوی ہے۔ اگر آپ کے دل میں آپ کے رب کا ڈر ہے، ابھی ہم رات بات کر رہے تھے یوسف، سورہ یوسف ہماری چل رہی تھی ترجمہ کلاس میں، اور رات جو ہماری بات آ رہی تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے اور اللہ نے کمال حسن عطا کیا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دیکھا نا یوسف علیہ السلام کو، کہا واقعی اللہ نے دنیا کا آدھا حسن دے دیا تھا یوسف۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمنٹس ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ جب معراج میں دیکھا تھا تو عورت دروازے بند کر لیے نا اس نے، تو کہنے لگی آ جا، کہنے لگے معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ غلطی، یہ گناہ، یہ برائی میں نہیں کر سکتا۔ یہ تقوی ہوتا ہے کہ سارے دروازے بند ہیں، عورت خود دعوت گناہ دینے کا نہیں، معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تقوی ہوتا ہے۔ آپ تنہائی میں ہوں، اکیلے ہوں، آپ لوگوں کے اندر موجود ہوں، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، گناہ کے آثار اسباب مہیا ہوں، اور آپ وہاں پر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ نہ کریں، یہ تقوی ہے۔ پورے گناہ کرنے کے اسباب موجود ہوں، غلطی کے اسباب موجود ہوں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اور وہاں آپ کے دل میں اور آئے، اور دل میں بھی آئے اور زبان پر بھی آئے کہ میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ تقوی ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن اپنی راہیں کھولتا ہی اس بندے کے لیے جو متقی ہے، ہدی للمتقین۔
جس کے دل کی یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ گناہ اس کے لیے مشکل ہو جائے اور نیکی آسان ہو جائے، گناہ پہ ندامت ہونے لگے اور نیکی پر خوشی ہونے لگے۔ آقا فرماتے ہیں جب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے تم سمجھ لو کہ تم مومن ہو گئے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے کہ گناہ دل کو کھٹکنے لگے اور وہ آپ کو رنجیدہ کر دے، غلطی آپ کو پریشان کر دے اور نیکی آپ کو خوشی دینے لگ جائے، سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو گئے۔ یہ سارے اعمال کیوں کیے جاتے ہیں؟ تقویٰ کہا، روزہ رکھتے ہو تقویٰ کے لیے، نماز پڑھتے ہو تقویٰ کے لیے، تلاوت کرتے ہو تقویٰ کے لیے، قربانی تقویٰ۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جو پوچھا تھا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے، بتاؤ تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین کبھی کسی جنگل سے گزر ہوا ہے؟ جنگل سے گزر ہوا ہے کبھی؟ کہاں؟ جھاڑیاں ہیں سائڈوں پہ تو کیسے گزریں گے؟ کہا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزروں گا، کپڑوں کو سمیٹ کے گزروں گا، کہیں جھاڑیوں میں میرے کپڑے الجھ نہ جائیں، پاؤں سنبھال کے رکھوں گا کہ کہیں پھسلن کی وجہ سے پاؤں پھسل نہ جائے۔ کہا امیر المومنین تقویٰ یہی ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہاں ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا خوف آپ کے دل میں آ جائے، تقویٰ آ گیا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا خوف دل میں آ جانا، یار میں نے یہ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ میرے بندے جو ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں میرا تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جب بستر پہ لیٹتے ہیں تو میری یاد آ جاتی، پھر وہ بستر پہ نہیں ہوتے، وہ مصلے پہ ہوتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے بستر انہیں پھر اچھے نہیں لگتے، انہیں مصلی اچھا لگتا ہے، اور جب وہ مصلی پہ آ جاتے ہیں نا پھر یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے، روتے ہیں یا اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یقیناً ہم فقیر ہیں۔ اپنے فقیر ہونے کا اعتراف اور اس کے غنی ہونے کا اعتراف، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار اور اس کے بخشنہار ہونے کا اعتراف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، ما بین الخوف والرجاء، ان کی جب زندگی آ جاتی ہے پھر اس وقت ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اسے ہمارے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات ان کے لیے اعلان کرتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین، میں نے چھپا کر کے ان کے لیے ایک انعام رکھا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، میں نے اس کے لیے کیا چھپایا ہے انعام، بہت خوبصورت، کہ جب وہ اسے میں انعام دوں گا قیامت کے دن اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ما اخفی لہم من قرۃ اعین، میں قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں گا، ایسا خوبصورت انعام میں نے اس کے لیے تیار کیا۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جو اس نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کی تھی نا، اس کے بدلے کے طور پہ میں نے اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت انعام بنایا اور اسے چھپا کے رکھا ہے۔ جنت کو جنت کہتے ہی اس لیے وہ چھپی ہے، نظر نہیں آتی۔ جنات کو جن کیوں کہتے ہیں؟ نظر نہ آنے والی مخلوق۔ جنین، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اسے وہ باہر نظر نہیں آ رہا ہوتا، اسے جنین کہتے ہیں، ایک ہی مادہ سے۔ تو جنت ایسا باغ جو نظر نہیں آ رہا، اللہ نے وہ چھپا کر کے رکھا ہوا۔ بہرحال وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہم قربانی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آخر میں کچھ مسائل بھی ہیں اس پر بھی بات کرنی ہے۔ قربانی کا آغاز آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے ہوتا ہے، اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خالق کائنات کہتے ہیں کہ آدم کے بیٹوں سے ہم نے قربانی کا کہا تو وہ دونوں قربانی لے کر کے آئے، ایک کی قربانی کو ہم نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ غصے میں آ گیا اور اپنے اس بھائی سے لڑنے لگا جس کی قربانی قبول ہو چکی تھی، کہنے لگا میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا میرے بھائی قتل والی بات ہی نہیں ہے،
یہ تو اللہ تعالیٰ اعمال قبول کرتے ہیں تقوی کی بنیاد پہ، تو اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ کہا نہیں میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے بالآخر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب پریشان بھی ہوا کہ میں اس کی لاش کو کیسے چھپاؤں، پھر اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو کورید کر کے دکھایا اسے، پھر اس کی یہ قبر کی ابتدا بھی وہیں سے بہرحال ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، ابراہیم علیہ السلام پر آ کر کے یہ پھر ایک اور رنگ لے گیا کہ بیٹے کی قربانی کا معاملہ آ گیا، اور وہاں سے پھر انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی قربانی کی مشروعیت کر دی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا کہ یہ بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 10 دن کے اعمال بہت محبوب ہے، اور 10ویں دن جو ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ خون کا بہایا جانا ہے۔ یعنی 10 ذی الحج میں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل جانوروں کے خون کا بہایا جانا ہے اللہ کے نام پر۔ یہ کہنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو سب سے عظیم عمل۔ اور پھر یہ جو خاص طور پہ 9 ذی الحج ہمارے ہاں ہماری روایت کے مطابق کل آنے والا دن ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پورے سال میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے 9 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ عظیم ترین دن ہے عرفہ کا دن۔ اگر وہاں کے حساب سے بھی آپ لگانا چاہیں تو آج کا دن بھی وہ بنتا ہے کہ عرفہ کا دن ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے سال میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنے اس دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم ترین دن ہے۔ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ تکبیر، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کا اعتراف اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی، اور پھر روزہ جو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انی احتسب من اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ والسنہ الباقیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے سے انسان کے 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ایک جو گزر چکا، ایک جو آئندہ آنے والا، یعنی ایڈوانس میں آپ کے گناہوں کی معافی کا سامان ہو سکتا ہے اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کل کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر قربانی کے حوالے سے دوسری چیز، اگر خرید لی ہے تو پوری احتیاط سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ، دوندے کے سوا کوئی جانور ذبح نہ کرو، الا ان یؤثر لکم، ہاں اگر کوئی مشقت بن جائے تو پھر بھیڑ کے بچے کے بارے میں تھوڑی سی رعایت دی ہے۔ بھیڑ کے بچے، اور کسی کے بارے میں رعایت نہیں دی۔ یہ جو اب بیچنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی مفتی بن گئے ہیں سارے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں 6 مہینے کا لگ جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ کے سوا کوئی ذبح نہ کرو، تو چھوڑ دو اس بات میں۔ وہ سال کا ہو، وہ 1.5 سال کا ہو، وہ 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، جب تک وہ مسنہ نہیں ہوتا نہیں ذبح ہو سکتا، بات ختم۔ اس میں اینچ پیچ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر کی تو بات ہی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اس کے 2 دانت اگر نئے آ چکے ہیں، دودھ کے دانت گر چکے ہیں، وہ مسنہ ہے، ذبح کر لو، وہ کسی عمر میں ہو جائے۔ اینچ پینچ اس میں مت لائیں کہ 6 مہینے کا، 10 مہینے کا، 12 مہینے کا، چھوڑ دے بات۔ مسنہ ہے کر لیں، نہیں مسنہ چھوڑ دیں۔ پھر اس بارے میں ایک اور چیز ہمارے ہاں ہمارے بر صغیر میں آ گئی ہے، وہ کٹے کی قربانی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب سا معاملہ بن گیا ہے، اور ایسے ہی اختلاف بن گیا اس میں۔ بھائی بات یہ ہے، جائز ناجائز چھوڑ دے اس سارے معاملے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہیں کرتے بھائی۔ ہمیں محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور ذبح کیے وہ آپ کو اویل ہیں، ملتے ہیں، تو پھر آپ ان کو چھوڑ کے کسی اور طرف کیوں جاتے؟ جو جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے قربانی کے لیے وہ آپ کو ملتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ آپ کو گائے بھی مل رہی ہے، آپ کو بکریاں اور دمبے سارے مل رہے ہیں، اونٹ مل رہے ہیں، پھر ان مسنون جانوروں کو چھوڑ کر کے آپ اس شک والے معاملے کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ہاں اگر مشقت ہے، نہیں مل رہے تو پھر کوئی اور معاملہ سوچا جا سکتا ہے، اگر مل رہے ہیں تو پھر آپ کیوں اس کی طرف سوچتے ہیں؟ تیسری چیز،
قربانی جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ذبح ہوگی، پہلے نہیں۔ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تو وہ گوشت لے کر کے آ گئے، یہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی کر لی۔ فرمایا نہیں، یہ قربانی نہیں ہے، یہ گوشت تو ہے، جانور ذبح کیا ہے ٹھیک ہے، گوشت تو ہے، قربانی نہیں ہے۔ قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے پھر قربانی کیجیے۔ دوسری دعا قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي، میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت میرے رب کے لیے، وہاں بھی پہلے نماز کا ذکر ہے، قربانی کا بعد میں، دونوں آیات میں۔ اور تیسرا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ کوشش کرنی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد جا کر کے قربانی، اور اس کے بعد اپنی حجامت وغیرہ، اپنے بال، اپنے ناخن وغیرہ اگر کسی نے وہ 10 دن چھوڑے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے تو وہ، اور کوشش کرنی ہے۔ ہاں یہ بھی ایک چیز آئی تھی کل کہ کیا روزہ ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، روزہ نہیں ہوتا یہ 10 ذی الحج کا۔ ایک ساتھی کل سوال کر رہے تھے کیا ہم اس کی سحری بھی کرنی ہوتی ہے؟ کوئی سحری، کوئی کچھ معاملہ نہیں ہے 10 ذی الحج کا۔ 10 ذی الحج میں آپ نے صبح اٹھنا ہے، فجر کی نماز سب سے پہلے ادا کرنی ہے۔ بدقسمتی ایسی ہوتی ہے ساری رات ہم، وہ جو کہتے ہیں نا نائٹ برڈ، ایک اچھا لفظ آ گیا ہے، اب وہ برا لفظ نہیں استعمال کرتے، ہم الو نہیں کہتے، لیکن نائٹ برڈ بن گئے ہم سارے، راتوں کو جاگنے والے بن گئے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور فجر کے وقت میں گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں۔ اچھا جلدی جلدی گھنٹہ 2 گھنٹے سو لیں، پھر ہم نے عید پڑھنے جانا ہے۔ آغاز فجر کی نماز سے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر عید کی تیاری کیجئے، غسل کیجئے، غسل جس طرح فرض غسل کیا جاتا ہے وہ غسل کریں گے، مسواک کیجئے، خوشبو لگائیے، اچھے کپڑے پہنیے، تکبیرات بلند کرنا ہمارے ہاں یہ معاملہ بالکل ہی مفقود ہو گیا۔ چلتے پھرتے صحابہ کرام بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ چوکوں چوراہوں میں کہا کرتے تھے، اور چلتے پھرتے کہا کرتے تھے۔ ہمیں شرم آتی ہے یار، اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے ہمیں، یہ چوکوں چوراہوں میں ہونا چاہیے۔ اور مسواک کا عمل ہے، پھر آپ آئیں تو تکبیرات کہتے ہوئے آئیں عید کی نماز کے لیے، اور جائیں تو تکبیرات کہتے ہوئے جائیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام راستہ بھی تبدیل کیا کرتے تھے۔ خواتین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ انہیں ہر حال میں عیدگاہ کی طرف لے کر کے آؤ، اگر نماز نہیں بھی پڑھنی تو یہ دعا میں شامل ہوں۔ اور عید کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہوتا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام 2 رکعت ادا کرتے، پھر خطبہ دیتے، اس میں واعظ و نصیحت کرتے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا معاملہ کرتے اور لوگوں کو صدقہ خیرات کے بارے میں حکم دیا کرتے۔ یہ طریقہ تھا، یہ پہلے بیان کرنا، یہ پہلے واعظ کرنا، یہ بہت بعد میں یہ طریقہ ایجاد ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، واعظ و نصیحت کرتے، دعا کا ہوتا، اور پھر لوٹ جاتے، یا جس طرح میں نے کہا کہ خود عیدگاہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ذبح کیا، اور پھر اپنی قربانی کے گوشت سے ہی آغاز کرتے کچھ کھانے کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر کوئی کر سکے تو ضرور کرنی چاہیے کہ آپ آ جائیں، ویسے ہی آ جائیں عید کے لیے، نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے جائیں، قربانی ذبح کریں، اور اپنے قربانی کے گوشت سے اگر آپ بنا کر کے کھانا کھاتے ہیں تو کھائیں، یہ مسنون ہے۔ لیکن اگر آپ مریض ہیں، آپ شوگر کے مریض خاص طور پہ نہیں وہ کر سکتے ایسا، وہ بھوک نہیں برداشت کر سکتے، یا کسی اور مسائل میں، تو آپ کھا بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ شریعت آپ پر بوجھ نہیں رکھتی، شریعت بوجھ نہیں رکھتی، یہ آپ کو آسانیاں دیتی ہے۔ تو اللہ کا الحاکمین ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیں جن سے مالک راضی ہوتے ہیں، اور جن احباب نے، ہمارے دوستوں نے قربانیاں لی ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جو نہیں خرید سکے اللہ انہیں بھی توفیق دے، انہیں بھی اتنا رزق عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ احکم الحاکمین پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو نفرتوں سے پاک کریں، ہمارے دلوں کو بغض سے پاک کر دیں۔ مالک و مولا ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا ہم سب کو بنائے، ایمان والی صحت والی زندگی ہم سب کو عطا
عطا فرمائیں، اور ہماری زندگیوں میں جو کمی ہے، کوتاہی ہے، ہم سب کو معاف فرما دیں۔ مالک و مولا، آپ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہم آپ کے در پہ بیٹھے آپ سے مانگتے ہیں کہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجیے۔ یا اللہ، ہم جو تیرے در پہ بیٹھے ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں۔ یا اللہ، جو ہمارے والدین آپ کی بارگاہ میں آ چکے، اللہ ان کی گردنوں کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجیے۔ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ وہ گناہ ہم سے عمدن ہوئے ان کو بھی معاف فرمائیے، جو ہم سے سہون ہوئے ان کو بھی معاف فرمائیے۔ وہ گناہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے مولا کریم، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائیے جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اے مالک و مولا، موسم کی حدت کو برودت میں تبدیل کر دیجیے۔ اے مالک و مولا، بڑی تلخی ہے، اپنی رحمت عطا فرمائیے۔ یا اللہ، اپنی رحمت عطا فرمائیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔